بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے ملک میں ایک قسم کا کوہرام مچا رکھا ہے، پریشانی مچائی ہوئی ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر قسم کے جو آئین اور قانون کے ماہرین ہیں وہ اس پر اپنی اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ میں بذات خود ایک ایسا شخص ہوں جس نے پریکٹیکلی لیجسلیشن کو ڈیل کیا ہے، یعنی کہ آئی ورکڈ ان منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، جہاں سے میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو سیشنز ہیں، جو میٹنگز ہیں، ان میں بھی جاتا رہا ہوں، یعنی کہ I was responsible for legislation۔ تو آپ نے جتنے بھی بڑے بڑے آئینی یا قانونی ماہرین یا سو کالڈ جو آئینی ماہرین ہیں، انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بتائی ہیں، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے جو میجورٹی ہے، اکثریت نے یہ جن دو قوانین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ میرے سامنے موجود ہیں۔ یہ آفیشیل سیکرٹس امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2023، جس کا بہت بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا ہے کہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2023۔ یہ دونوں میں آپ کو گزٹ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ دکھا رہا ہوں، اور یقیناً اس پہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں اوپر میں نے ایک جو ہے وہ یلو میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے تبصرہ نگاری کی ان میں سے میجورٹی نے شاید آج تک بھی یہ ایکٹس جو ہیں یا جو بھی ان کو کہا جائے، میں ان کے متعلق صرف آئینی رائے دوں گا، ان کو پتہ نہیں دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ تو جناب، میں سب سے پہلے آپ کو مختصراً یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں جو قانون سازی ہے اس کا پروسیجر کیا ہے۔ یہ میرے پاس جناب اعلیٰ پاکستان کا آئین ہے، اور اس آئین میں جو قانون سازی کا طریقہ ہے وہ باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جناب آرٹیکل 70 ہے جو آرڈینری لیجسلیشن جو ہے، یعنی کہ قانون سازی جو ہے اس کے متعلق بات کرتا ہے۔ آرٹیکل جو ہے اس میں بڑی مختصر بات لکھی ہوئی ہے۔ میں چونکہ اس میں رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دا نیشنل اسمبلی، اور اسی طرح رولز آف بزنس اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دا سینٹ آف پاکستان جو ہے، یہ دونوں کی جو پروسیجرل یعنی کہ جو طریقہ کار ہے اس کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے بجٹ۔ عام طور پر لوگ اسے بجٹ ہی بولتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کی ٹرم میں اس کو منی بل کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو بجٹ ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں جو بڑی بڑی پیلی بکس کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، یا سم ٹائم وہ سمجھ لیں کہ پنک بکس جو ہیں ان کی فارم میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہر سال مختلف کلر بھی ہو سکتے ہیں۔ جو سیکنڈ، جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، دیٹ از نون ایز فینانس بل۔ یہ فینانس بل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں یا ان میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ یہ ہر سال پارلیمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے مینڈیٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ کس طریقے سے عوام پر ٹیکسز لگا سکتے ہیں۔ تو چلیں، سب سے پہلے چونکہ یہ ایک مختصر طریقہ ہے، میں اس کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یہ جو فینانس بل ہے یہ جناب نیشنل اسمبلی میں صرف انٹروڈیوس ہو سکتا ہے۔ اس کی کاپی جو ہے ساتھ سینٹ میں پلیس کی جاتی ہے، جو پھر اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ 7 دنوں کے اندر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو دیتی ہے۔ نیشنل اسمبلی ان ریکمنڈیشن یعنی کہ سفارشات کی پابند نہیں ہے، وہ اگر چاہیں تو ان کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، کسی 2-4 کو، یا چاہیں تو سب کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو جناب، یہ جو فینانس بل ہے اس پر عام بل کی طرح بحث ہوتی ہے، اور اس کی جو دلچسپ بات ہے کہ یہ جو فینانس بل ہے یہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر نہیں کیا جاتا،
باقی جتنی بھی لیجسلیشن ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے بلز ہوں یا پرائیویٹ ممبرز بل ہوں، وہ سارے کے سارے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو ریفر کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس سے ایکسیپشن بھی کریٹ کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح جناب جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے آخر میں، یعنی کہ جو بجٹ ایسٹیمیٹس یا بجٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے پاس ہونے کے آخر میں جو ہے یہ جو فنانس بل ہے اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، اور اس کو سم ٹائم کلاس بائی کلاس اور سم ٹائم اس کی اکٹھی بھی رول سسپینڈ کر کے ریڈنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ جب میجورٹی نیشنل اسمبلی کی اس کو پاس کر دیتی ہے تو پھر اسے پریزیڈنٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ جو ہے، جو آرٹیکل 75 جو ہے اس کی جو کلاز 1 ہے اور اس کا جو پیراگراف B ہے، اس کے تحت پریزیڈنٹ پابند ہے کہ فنانس بل پہ اپنی ایسنٹ دے، یعنی کہ فنانس بل جو ہے اس کے حوالے سے پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہے، وہ واپس نہیں کر سکتا، جو بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کو اس پر سائن کرنا مجبوری ہے۔ اب آ جاتا ہوں جی، میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اگرچہ یہ ڈیٹیلڈ پروسیجر ہے، تو اب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آرڈینری یعنی کہ عام لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو عام جناب قانون سازی کا طریقہ بالکل بجٹ بل کی طرح، اس میں آپشن یہ ہوتا ہے کہ یہ بل سینٹ میں بھی انٹروڈیوس ہو سکتا ہے، یہ بل نیشنل اسمبلی میں بھی انٹروڈیوس ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پر جس ہاؤس میں بل انٹروڈیوس ہوتا ہے، فوری طور پر پہلی ریڈنگ کے بعد اس بل کو، یعنی کہ انٹروڈکشن کے بعد جو بل ہے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اپنی سفارشات ہاؤس کو پیش کرتی ہے، اور ان سفارشات پر غور کرنے کے بعد اگر ہاؤس ان سے ایگری کرے تب بھی، اگر نہ ایگری کرے تو پھر جو بھی گورنمنٹ نے بل انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے اس کو پاس کر دیتا ہے۔ پاس کرنے کے بعد بل کو سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے تو اس کو سینٹ میں ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے، تو اگر سینٹ نے پاس کیا ہے تو اس کو پھر نیشنل اسمبلی میں ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر جب ٹرانسمیشن کے بعد کسی بل پر کنسیڈریشن ہوتی ہے تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، اگر دوسرا ہاؤس چاہے تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر سکتا ہے۔ تو جب جناب سیکنڈ ہاؤس اس کو پاس کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ جو بل ہوتا ہے اس کو ہم بل کہتے ہیں۔ بل سے مراد یہ کوئی ٹیلی فون بجلی کا بل نہیں ہے، اس بل سے مراد ہے مسودہ قانون، یعنی کہ قانون بنانے کی تجویز۔ اس کے بعد جناب اس بل کو بھیجا جاتا ہے، جو ہے وہ اصولاً تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ کی ایسنٹ کے لیے جاتا ہے، لیکن جناب پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ بل نہیں بھجوایا جاتا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اس کو فائنلی جو ہے ایک ہم بولتے ہیں فائنل ویٹنگ، جس ہاؤس میں بھی یہ بل فائنلی پاس ہوتا ہے تو وہاں کے جو آفیسر ہیں وہ لے کر منسٹری آف لاء کے جو ڈرافٹس مین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا جو بل ہے اس میں کوئی ایسی کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، یا کوئی ٹائپوگرافیکلی مسٹیک تو نہیں آ گئی، یا کوئی اور اس قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس کو فائنلی اس کی جو لینگویج ہے، اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد اس بل کو نیشنل اسمبلی یا سینٹ جو ہے وہ ریفر کر دیتی ہے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرس کے پاس، پارلیمانی امور کی جو وزارت ہے۔ پھر وہاں سے ایک عدد سمری موو ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے لیے، جس میں پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ اس طریقے سے دونوں ہاؤسوں نے بل پاس کیا ہے، تو اب جناب اس پر آپ اپنی ایسنٹ یعنی کہ منظوری دیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی، یہ جو سمری ہے یہ روٹ ہوتی ہے تھرو پرائم منسٹر۔ تو پرائم منسٹر سے جب یہ سمری جاتی ہے اس کے ساتھ وہ بل یعنی کہ مسودہ قانون بھی لگا ہوتا ہے جو پاس ہوا ہوتا ہے، تو وہاں سے سمری جناب یہ پریزیڈنٹ کے پاس چلی جاتی ہے۔
تو پھر جناب یہ آرٹیکل 75 جو ہے اس میں پروسیجر دیا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ اس میں کیا کریں گے. تو اس کی جناب کلاس 1 جو ہے اس میں یہ کہا گیا، اس کے 2 حصے ہیں. یعنی کہ پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ ود ان 10 days جو ہے پریزیڈنٹ اس کو اسینٹ دے گا، یعنی کہ اس کی منظوری دے گا، سائن کرے گا. چونکہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا تیسرا حصہ ہے، جب تک پریزیڈنٹ کسی قانون پر بل پر سائن نہیں کرتا وہ قانون کی صورت اختیار نہیں کرتا. تو پھر جناب اگر پریزیڈنٹ اس میں سائن کر دے پھر وہ اسی چینل سے یعنی کہ پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر کے پاس جاتا ہے، اور پھر جس ہاؤس نے پاس کیا ہوتا ہے فائنلی اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی گزٹ آف پاکستان میں پبلیکیشن کا بندوبست کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ جو پرنٹڈ ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گزٹ آف پاکستان. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا آفیشیل جنرل ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی جو بھی خبریں ہوتی ہیں وہ اس میں چھپتی ہیں. اب جناب سیکنڈ آپشن آ جاتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اس پر اپنی منظوری نہیں دینا چاہتا تو پھر جناب کلاس 1 کی جو پیراگراف B ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں جو پریزیڈنٹ ہے اس پہ اپنا میسج لکھتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس بل میں کیا خامیاں ہیں یا جو بھی اس کو اعتراضات ہیں تو وہ لکھ کر اس کو واپس بھیج دیتا ہے اسی چینل کے ذریعے، اور پھر یہ جو ہے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر کے پاس چلا جاتا ہے. پھر چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ میں پاس ہونا ہوتا ہے، تو پھر منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر جو ہے جوائنٹ سٹنگ کا بندوبست کرتی ہے. جب تک منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر جوائنٹ سٹنگ کا بندوبست نہیں کرتی تو وہ سارا کچھ منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر میں پڑا رہتا ہے. پھر جیسے ہی جناب یہ منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر سیشن بلواتی ہے جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ کی، اس میں پیش ہوتا ہے، تو اگر وہ اس کو پاس کر دے تو پھر اسی چینل سے جناب اس کو دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے. تو اس صورت میں جو کلاس B ہے آرٹیکل 75 کی وہ آپریشنل ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس صورت میں جب پریزیڈنٹ نے کسی بل پر اعتراض لگایا، وہ جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، پھر پریزیڈنٹ کے پاس واپس آیا تو پریزیڈنٹ اس پر ود ان 10 days سائن کرنے کا پابند ہے، یعنی کہ اسے ہر قیمت پر کرنے ہیں. تو فرض کر لیں کہ اگر پریزیڈنٹ نہیں کرتا تو پھر جو ہے اس میں ایک ڈیمنگ کلاس دی گئی ہے کہ اگر 10 دن کے اندر اندر پریزیڈنٹ سائن نہیں کرتا تو 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹیکلی اسے لا تصور کر لیا جائے گا. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ ہیں کیا یہ باقاعدہ طور پہ قانون بنے ہیں یا نہیں؟ ان پر میں اپنے کسی دوسرے لیکچر میں بات کروں گا. تو آپ جو میرا چینل جو ہے اس کے ساتھ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری جو اس قسم کی قانونی ڈسکشنز ہیں ان سے واقفیت حاصل کر سکیں. یہاں پہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آرٹیکل 75 اس کی کلاس 1 کا جو پیراگراف A ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ اگر کسی بل پر سائن نہیں کرتا یعنی کہ ود ان 10 days تو وہ آٹومیٹیکلی اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس پر اعتراض کر دیا ہے اور اس کو پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے یہ انڈر کلاس B، اور وہ پھر اسے پارلیمنٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے اپنی جوائنٹ سٹنگ میں. تو عام طور پر جناب یہی پریکٹس ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ لکھ کر آبجیکشن کرتا ہے جی کہ مجھے اس بل پر یہ آبجیکشن ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ اپنے سٹاف کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اس بل کو واپس کر دیں. تو وہ پھر پریزیڈنٹ کی طرف سے جو پریزیڈنٹ کا سیکرٹری ہوتا ہے وہ لکھتا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ نے اس کو اسینٹ دینے سے ریسٹرین کیا ہے اور اس کو اس پہ یہ آبجیکشن ہے، یا سمپلی یہ لکھ کر واپس کر دیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس کو اسینٹ نہیں کیا. تو آٹومیٹیکلی وہ پھر جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.
ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔